وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مہدی علیہ الرضوان کی علامات شخصیہ میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام مہدی وہ یمن کے شہر کرعا سے ہوں گے، یعنی امام مہدی سرزمین عرب میں تہامہ کے علاقے ملک یمن کے گاؤں میں جس کا نام کرعا کاف را عین ہا یا قرعہ قاف را عین ہا، امام مہدی اس سے نکلیں گے۔ موجودہ دور میں یہ گاؤں تہامہ کے مشرق میں ریما صوبہ ڈسٹرکٹ حضرت الحوازل میں بیت الفقیہ علاقے میں واقع ہے، یعنی گاؤں کا نام بیت الفقیہ ہے اور ڈسٹرکٹ جو ضلع ہے اس کا نام عضلۃ الحوازل ہے، اور جو صوبہ ہے تو صوبہ ریما ہے، اور جو علاقہ ہے وہ تہامہ ہے، اور ملک کا نام یمن ہے۔ اور یہ بات حضرت کا بہبار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں یخرج من صلب ابن، نبی علیہ السلام نے فرمایا یخرج من صلب ابنی الحسن نطفۃ ہادیۃ مہدیۃ راضیۃ مرضیہ حقیق علی کل مسلم نصرتہ، کہ میرے بیٹے حسن کی پشت سے ایک نطفہ ہوگا جو آگے بڑھ کر ہدایت یافتہ راہ مستقیم پر گامزن اللہ سے راضی اور مخلوق اس سے راضی ہوں گے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی مدد اور نصرت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سچ کر دکھائیں گے اور یہ تہامہ سے نکلیں گے۔ یہ روایت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھی ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام مہدی کا تعلق تہامہ سے ہوگا، اور یمن کے شہر کرعا سے اس کا تعلق ہوگا۔ اس کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج المہدی من قریۃ بالیمن یقال لها کرعا، کہ مہدی وہ یمن کے گاؤں کرعا سے نکلیں گے اور اس گاؤں کو کرعا کہا جائے گا۔ جبکہ طبرانی میں یہ روایت ہے کہ اس آدمی کی یعنی مہدی کی اتباع کی جائے۔ یہ روایت امام ابو بکر المقری نے اپنے کتاب معجم الشیوخ ہی میں لکھا ہے، اور ابن عدی نے الکامل میں اور الکنجی نے البیان میں امام ابو نعیم کے طریق سے نقل کی ہے۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن صحیح روایت کے معارض نہیں ہے، صحیح روایت کے مخالف نہیں ہے، اس وجہ سے اس روایت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام مہدی وہ کرعا سے نکلیں گے جو امام ابو نعیم نے اور امام ابو بکر المقری نے نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ تورات کی ایک روایت جو صرف اشیاء اصحاح نمبر 13 میں نقل ہے، جس میں یہ فرمایا کہ یقول الرب، یعنی رب کہتا ہے کہ اقیموا رأیۃ علی جبل اقرع، کہ اقرع کے پہاڑ پر ایک جھنڈا قائم کرو، جھنڈا گاڑو۔ موجودہ زمانے میں کرعا وہ بیت الفقیہ کے حدود میں جو جغرافیائی اعتبار سے تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے اس میں واقع ہے، اور یہ گاؤں جبل قہوہ اور جبل جحزان دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان یہ گاؤں واقع ہے۔ یہ گاؤں 5 چھوٹے قصبوں پر مشتمل ہے، جس میں الزہرہ، مکراع، الجروہ، حاجر اور مرحلہ یہ شامل ہیں۔ یہ گاؤں عضلۃ الحوازل کے ڈسٹرکٹ میں واقع ہے، اور یہ ریما کے علاقہ جو یہاں کا گاؤں یہاں کا ڈسٹرکٹ ہے اس میں یہ شامل ہے، جو صوبہ ہے ریما اس میں، اور ڈسٹرکٹ عضلۃ الحوازل۔ اور اس پورے علاقے کو جغرافیائی سطح سے اس کو جغرافیائی اور اعتبار سے
اس کو تہامہ کہا جاتا ہے، اور یہاں کی جو زبان ہے وہ تہامی زبان کہلاتی ہے، عربی میں تہامی لہجہ یہ کہلاتا ہے۔ امام مہدی کی پیدائش کے بارے میں اور امام مہدی کی پھر یمن کی طرف جلاوطنی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، تو یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ امام مہدی وہ اپنے قوم سمیت 18 سال کی عمر میں جلاوطن ہوں گے، اور پھر واپس آ کر یمن سے واپس آ کر خطاب کریں گے، اور 30 سے لے کر 40 سال تک کی عمر میں امام مہدی دین کی محنت کے لیے نکلیں گے، اور دین کی محنت ایک دوسرے نام سے یعنی کوڈ نام سے کریں گے۔ اپنا نام تو دوسرا ہوگا، لیکن ایک نام کوڈ ہوگا، جو کوڈ نام ہوتا ہے تو کوڈ نام سے وہ شہرت پائیں گے، اور اس طرح ان کا چرچا ہو جائے گا جو ہر زبان زد عام ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل حضرت نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں عن ابن رستم عن ابیہ قال المہدی رجل ازج ابلج اعین یجیء من الحجاز حتی یستوی علی منبر دمشق وہی ابن 10 سنہ۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ دمشق کے ممبر پر بیٹھیں گے، حالانکہ یہ راوی کی بھول ہے، راوی سے غلطی ہوئی ہے۔ امام مہدی 40 سال کے بعد مہدی بنیں گے، اور اس کے بعد پھر لڑائی کر کے اور جنگ ملحمۃ الکبریٰ جب ہوگا تو اس میں شام کو فتح کر کے اس وقت وہ دمشق پر یعنی جائیں گے، تو اس وقت امام مہدی دمشق میں کے ممبر پر بیٹھیں گے۔ تو یہ بات روایات سے غلط معلوم ہوتی ہے، لہٰذا ممبر دمشق کے بجائے راوی سے بھول ہوئی ہے، ممبر حجاز ہونا چاہیے۔ یہ تو یا راوی کا وہم ہے یا راوی کا ادراج ہے۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ امام مہدی وہ ایک ایسا آدمی ہوں گے کہ ان کی جو بویں ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوں گی، اور وہ لمبی ہوں گی، گول ہوں گی، اور امام مہدی کی آنکھیں موٹی ہوں گی۔ وہ حجاز سے آئیں گے اور دمشق کے ممبر پر بیٹھیں گے، لیکن چونکہ ہم نے واضح کیا کہ یہ راوی کی بھول ہے یا وہم ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حجاز کے ممبر پر بیٹھیں گے۔ ایک دوسری روایت ہے، اس میں یہ فرمایا کہ یلی المہدی فیظہر عدلہ ثم یموت ثم یلی بعدہ من اہل بیتہ من یعدل ثم یلی منہم من یجور ویسیء حتی ینتہی الی رجل منہم۔ ولید کہتے ہیں کہ مہدی کو ایک آدمی کو حکومت ملے گی جس کی حکومت میں عدل ہوگا، لیکن جب وہ مر جائے گا تو اس کے نسل سے ایک دوسرا آدمی آئے گا جو عدل و انصاف کرے گا، اور اس کے بعد پھر بعض ایسے بادشاہ آئیں گے جو برائی اور ظلم کریں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کو حکومت ملے گی جو اہل یمن کو یمن کی طرف جلا وطن کریں گے، اور پھر وہاں جا کر اہل یمن سے قتال کریں گے، اور ان پر ایک آدمی امیر ہوگا جو قریش سے ہوگا جس کو محمد کہا جائے گا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی یمن کا آدمی ہی وہ شخصیت ہے جس کے ہاتھ پر ملاحم ہوں گی، اور یہی امام مہدی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی 30 سے لے کر 40 سال تک کی عمر میں وہ ظاہر ہوں گے، یعنی ظاہر تو پہلے سے ہوں گے، لیکن دعوت کے سلسلے میں، تجدیدی اور اصلاحی کام کے سلسلے میں لوگوں کو اس عمر میں دعوت دیں گے۔ اور جو تیسری بات ہم نے آج کے اس بیان میں کی وہ یہ کہ امام مہدی وہ ایک ایسی یعنی ظہور سے پہلے، وہ باقاعدہ بیعت سے پہلے وہ ایک دوسری شبیہ میں ایک دوسرے نام سے ظاہر ہوں گے، فیعلو ذکرہ ویظہر امرہ، اس کا نام خوب روشن ہوگا اور مہدویت کی خوب پرچار کریں گے، لوگ اس کے ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہ امام مہدی کی صورت میں آئیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔